سنڈریلا کی اصل کہانی۔ ایک سرسبز وادی میں جو خوبصورت پہاڑوں کے درمیان تھی اور ایک چمکتی ہوئی ندی اسے دو حصوں میں بانٹتی تھی، ایک معمولی مگر دلکش حویلی کھڑی تھی۔ یہاں ایلا رہتی تھی، ایک نوجوان لڑکی جس کی روح صبح کی شبنم کی طرح روشن اور صاف تھی۔ اس کے دن والدین کے ساتھ ہنسی خوشی گزر رہے تھے۔ اس کی ماں ایک نرم دل اور ماہر فنکار عورت تھی، اور اس کا والد ایک تاجر جس کی مصروف زندگی نے بھی خاندان کے لیے اس کے گہرے پیار کو کبھی کم نہ کیا۔ ایلا نے اپنی ماں سے ڈرائنگ اور پینٹنگ سیکھی، اپنے والد کے ساتھ باغ سنبھالنا سیکھا اور ہر کونا میں خوبصورتی تلاش کرنا سیکھی۔ وہ گاؤں میں نہ صرف اپنی خاص خوبصورتی، بال جن کی چمک چاند کی مانند تھی اور آنکھیں جو گرمیوں کے آسمان کی مانند تھی کے لیے مشہور تھی، بلکہ اس کی مہربانی کی وجہ سے بھی سب اس کو بہت پسند کرتے تھے۔ تاہم اس کی خوشیوں کا نازک بناوٹ جلد ہی ختم ہونے والا تھا۔ ایک اچانک اور ظالمانہ بیماری نے اس کی ماں کو چھین لیا، ایک ایسی ہلا چھوڑی جو اس کے والد کی بے پایا محبت بھی کم نہ کر سکی۔ اس کے والد نے غم اور اکیلے پن میں یہ امید رکھتے ہوئے دوبارہ شادی کا فیصلہ کیا کہ ایلا کے لیے ایک ماں جیسی ہستی لائی جا سکے۔ اس نے ایک بیوہ میڈم ٹرمین کو اپنی شریک حیات بنایا، ایک ایسی عورت جو کبھی خوبصورت تھی مگر اب اپنی زندگی کی تلخیوں اور ناکامیوں کی وجہ سے سخت اور سنگ دل ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی دو بیٹیاں ڈرزیلا اور انستاسیا بھی اپنے ساتھ لائی، جو بدقسمتی سے اپنی ماں کی تلخی اور بے رحمی کی عکاسی کرتی تھی، بلند آواز، غیر شائستہ اور حسد سے بھرپور۔ ابتدا میں میڈم ٹرمین نے فرسودہ مہربانی کا بہانہ کیا، مگر جلد ہی اس کی اصلیت سامنے آ گئی۔ وہ ایلا کی قدرتی کشش اور نرمی سے حسد کرنے لگی، خصوصاً کیونکہ اس کی بیٹیاں یہ خصوصیات اپنی کوششوں کے باوجود بھی حاصل نہ کر سکیں۔ جب اس کا والد اکثر طویل تجارتی سفر پر جاتا رہا تو ایلا مزید بے سہارا ہوئی۔ اس کے نفیس کپڑے ختم کر کے پھٹے کپڑوں میں بدل دیے گئے، آرام دہ کمرہ چھین کر اسے ایک اسٹور روم دے دیا گیا۔ اس کی زندگی جو کبھی پڑھائی اور تفریح سے بھری ہوئی تھی اب لامتناہی کاموں میں بدل گئی۔ اس کی سوتیلی ماں نے اسے درندگی اور تیز نگاہ کے ساتھ سنڈریلا کہنا شروع کر دیا۔ سنڈریلا کا لقب اسے راکھ کی وجہ سے جو اکثر اس کے چہرے پر لگی ہوتی دیا گیا۔ یہ ظالمانہ نام اس کے اصلی نام کی جگہ لے گیا، ایک مستقل یاد دہانی کہ وہ اب نیچے کی سطح پر ہے۔ سنڈریلا نے اپنی تکالیف کو حیرت انگیز ثابت کرنے کے ساتھ برداشت کیا۔ اس نے اپنے پاس آنے والے چوہوں اور پرندوں کی خاموشی سے صحبت میں تسلی پائی، انہیں اپنے چھوٹے رازدار بنایا اور کبھی اپنی روح کو ختم نہ ہونے دیا۔ وہ فرش کی صفائی کی طرح اپنی خوبیوں کو بھی لگن سے نکھارتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اصل وقار ریشم کے لباس یا شاندار خطاب میں نہیں بلکہ نرمی اور ایمانداری میں پایا جاتا ہے۔ سال گزر گئے، اس کی مستقل محنت اور اس کی سوتیلی ماں کی وجہ سے مسلسل سختی کے ساتھ پھر ایک دن ایک اعلان آیا جس نے پورے ملک کو گونج سے بنا دیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے شہزادہ کٹ کے لیے ایک مناسب دلہن تلاش کر رہے ہیں، ایک شاندار بال منعقد کیا جائے گا۔ ہر اہل دلہن کو مدعو کیا گیا ہے اور سنڈریلا اپنی حالت کے باوجود ایک چھوٹی سی امید محسوس کرنے لگی، شاید یہ اس کا موقع ہو۔ اس کی سوتیلی بہنیں ڈرزیلا اور انستاسیا خوشی سے پاگل ہو گئی۔ انہوں نے ہفتوں تیاری کی اور سنڈریلا کو اپنی خدمتوں میں لگا دیا، ان کے لباس ٹھیک کرنا، بال بنانا اور ان کے چھوٹے جھگڑوں کو سلجھانا۔ سنڈریلا خستہ حالی کے باوجود بغیر شکایت کیے اپنے فرائض سر انجام دیتی رہی۔ جب اس نے جا کر بال میں جانے کی کوشش کی اور اپنی خوشی ظاہر کی تو اس کی سوتیلی ماں نے طنزیہ قہقہہ لگایا، تم بال میں جاؤ گی؟ ان چیتھروں میں؟ تم ہمیشہ ہمیں شرمندہ کرتی ہو۔ پھر ایک سوتیلی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی، خیر اگر تم اپنے سارے کام ختم کر دو اور کوئی مناسب چیز پہننے کے لیے ڈھونڈ لو تو تم جا سکتی ہو۔ سنڈریلا جانتی تھی کہ یہ ایک ظالمانہ مذاق ہے، مگر اس کے جانور دوستوں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ محنت کر رہی تھی تو انہوں نے بھولی ہوئی ربن
موتی اور کپڑے کے ٹکڑوں سے ایک خوبصورت لباس بنا دیا۔ یہ لباس شاہی تو نہیں تھا، مگر وہ لباس نفاست اور دل سے بنایا گیا تھا۔ جب وہ شام کے وقت تیار ہو کر آئی تو ڈرزیلا اور انستاسیا، جو سخت حسد میں تھی، اس پر حملہ آور ہو گئی۔ چیخو پکار میں انہوں نے اس کا لباس پھاڑ ڈالا اور وہ مایوسی سے بھری ہوئی باغ میں بیٹھ گئی۔ اس کی سوتیلی ماں نے برملا کہا، اب کیا تم سمجھ گئی؟ جیسے ہی وہ گاڑی اداسی میں زمین پر گری، ایک نرم گرم روشنی نے اسے گھیر لیا۔ اس کے سامنے ایک مہربان عورت تھی، چمکتی ہوئی اور پرسکون، ہاتھ میں ایک چھڑی تھامے۔ غم نہ کرو میری بیٹی، اس نے ہوا میں گنگناتی آواز میں کہا، میں تمہاری پری مدر ہوں اور میں تمہاری مدد کے لیے آئی ہوں۔ سنڈریلا حیران تھی، مگر امید سے بھری ہوئی پری کو جب دیکھا، اس کی نیکی کا اجر ملنا چاہیے۔ ایک جھٹکے میں باغ کا ایک کدو سنہری رتھ میں بدل گیا، 4 چھوٹے چوہے سفید گھوڑوں میں تبدیل ہو گئے اور ایک پٹے ہوئے کتے کو ایک باوقار خادم بنا دیا گیا اور ایک تھکا ہوا گھوڑا ایک عظیم کوچوان بن گیا۔ پھر پری نے جادو کی دوسری حرکت کی تو سنڈریلا کا پھٹا ہوا لباس ایک دلکش چمکتے ہوئے نیلے گاؤن میں تبدیل ہو گیا، جس پر نازک لیس اور جگمگاتے جواہرات سجے ہوئے تھے۔ اس کے پاؤں میں ایک جوڑی نفیس شیشے کے جوتے نمودار ہوئے، جو ٹھنڈے ستاروں کی طرح چمک رہے تھے۔ اب جاؤ بال میں، اس کی پری مدر نے کہا، لیکن یاد رکھو بیٹی، یہ جادو وقتی ہے، آدھی رات کی گھڑی کے ساتھ ہی یہ اثر ختم ہو جائے گا اور سب کچھ اپنی اصل حالت میں واپس آ جائے گا۔ تم کو آدھی رات سے پہلے واپس آ جانا ہوگا۔ شکر گزاری اور نئی امید سے لبریز سنڈریلا نے وعدہ کیا اور کہا کہ میں ضرور ٹائم پر واپس آ جاؤں گی، اور رتھ میں قدم رکھا، پہلی بار اپنی زندگی میں واقعی ایک شہزادی جیسی محسوس کرتے ہوئے۔ محل پہنچتے ہی وہ فوراً توجہ کا مرکز بن گئی۔ اس کی خوبصورتی، جادوئی گاؤن اور اس کی فطری نزاکت نے ہر دل کو مائل کر دیا۔ شہزادہ، جسے باقی لڑکیاں اصلیت میں بور کر رہی تھیں، فوراً متاثر ہو گیا۔ اس نے صرف اس کے ساتھ رقص کیا۔ اس کی ذہانت، اس کی نرم مسکراہٹ اور اس کی آنکھوں میں جھلکتی محبت سے دل جیت لیا۔ سنڈریلا خوشی کے عالم میں اپنی پریشانیاں بھول بیٹھی، اپنے سوتیلے گھرانے کو بھول گئی اور چند لمحوں کے لیے بس وہیں رہ گئی، آزاد اور اپنی حقیقت میں۔ اس کی سوتیلی ماں اور بہنیں بھی اسے پہچان نہ سکیں۔ جب گھڑی نے 11:45 بجنے کی طرف اشارہ کیا تو سنڈریلا نے اپنی پری مدر کی نصیحت کو یاد کرتے ہوئے سوچا اور اس پر خوف چھا گیا۔ وہ مہذب انداز سے شہزادہ سے اجازت لے کر وہاں سے نکلی، مگر شہزادے نے اسے ایسا کرنے سے روکنے کی التجا کی۔ سنڈریلا جانتی تھی کہ وہ زیادہ دیر نہ رکے گی تو جادو ختم ہو جائے گا۔ وہ سیڑھیوں سے تیزی سے اترتے ہوئے بھاگی اور بھاگتے ہوئے اس کا ایک نازک شیشے کا جوتا سیڑھیوں میں رہ گیا۔ وہ تیزی سے گھر پہنچی اور جیسے ہی آدھے راستے میں پہنچی تو گھڑی کے پورے 11 بج گئے اور جادو پگھل گیا۔ رتھ واپس کدو میں بدل گیا، گھوڑوں کی جگہ چوہے کھڑے تھے۔ شاندار گاؤن آہستہ آہستہ پرانے پھٹے ہوئے لباس میں تبدیل ہو گئی۔ سنڈریلا ایک عام لڑکی بن کر کھڑی تھی، بس اس کے ہاتھ میں ایک شیشے کا جوتا تھا جو صرف اس جادو کے اثر سے بچا ہوا تھا۔ اتنا ہی ثبوت اس رات کی مسحور کن حقیقت کا تھا۔ شہزادہ نے پرعزم ہو کر یہ فرمان جاری کیا کہ وہ اس عورت سے شادی کرے گا جس کے پاؤں میں وہ شیشے کا جوتا پورے طور پر فٹ آئے گا، کیونکہ وہ وہی لڑکی ہے جس نے اس کا دل جیتا ہے۔ اس کی عظیم ڈیوک نے سلطنت بھر میں سفر کیا اور ہر ممکن لڑکی کے قدموں میں وہ جوتا آزمایا گیا۔ ہر موٹی اور ہر پتلی لڑکی کے قدموں میں بھی وہ جوتا پہنایا گیا، لیکن جب وہ سنڈریلا کے گھر پہنچا تو اس کی سوتیلی بہنوں نے جارحانہ انداز میں جوتا آزمانے کی کوشش کی، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ سنڈریلا سایوں سے باہر آ کر شرم و حیا سے اور امید کے ساتھ گزارش کی کہ وہ بھی جوتا آزمائے گی۔ اس کی سوتیلی ماں نے طنزیہ انداز میں کہا، تم ناممکن۔ مگر ڈیوک، جو اس میں ایک مدھم سی یاد محسوس کر رہا تھا، اس نے اس رات کو کسی کو دیکھا تھا اور اس نے کہا کہ ضرور سنڈریلا یہ جوتا ضرور پہنے گی، اور اس نے جیسے ہی سنڈریلا نے جوتا پہنا تو وہ بالکل ہی فٹ آ گیا۔ سب کوئی حیران تھا، سوتیلی ماں اور سوتیلی بہنیں بالکل حیران اور پریشان کھڑی تھی، اور پھر سنڈریلا نے اپنی جیب سے دوسرا شیشے کا جوتا نکال کر دکھایا۔ میڈم ٹرمین غصے اور شکست کے عالم میں اسے ماننے سے انکار کرتی رہی، مگر حقیقت واضح ہو چکی تھی اور اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سنڈریلا کو واپس محل لایا گیا
اور شہزادے نے اسے شادی کا پرستاؤ رکھا۔ شادی اب بالکل اکیلی تھی سنڈریلا، اب وہ بالکل آزاد تھی، وہ آرام سے شادی کر سکتی تھی۔ اسے اپنی سوتیلی بہنوں اور سوتیلی ماں سے آزادی مل چکی تھی اور اس نے فوراً ہی مان لیا اور ان دونوں کی شادی ایک شاندار جشن کے ساتھ ہوئی۔ اور اب سنڈریلا پورے ملک کی شہزادی بن گئی تھی اور ہر دل عزیز، ہر پسند بن گئی اور ایک نیک رحم دل ملکہ بنی۔ اس نے اپنی دونوں بہنوں کو معاف کرنے کا ارادہ کیا، اپنی ماں، سوتیلی ماں اور سوتیلی بہنوں کو اپنے ساتھ محل میں رکھنے کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی، لیکن سنڈریلا کا دل بخشش اور خوشی سے اس قدر بھرا ہوا تھا کہ اس نے تلخی کو دل میں جگہ نہ دی اور وہ خوش و خرم زندگی گزارنے کے لیے ان کو معاف کرنے کا ہی فیصلہ کیا اور ایک رحم دل اور نیک ملکہ بن گئی۔ اگر آپ کو بھی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔